حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور نہ آدم تھا، نہ آدم زاد۔ وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے، جو زاد راہ 7 تھا، ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے شیر خوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے رکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ اپنے صاحبزادی کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس اور متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ
باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منی کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر اور استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لہتے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منی میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت اور فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منی کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر